بات چل رہی تھی احناف کی کتابوں کے تعارف کے سلسلے میں۔ اس میں 81 نمبر پر کتاب ہے خزانۃ الاکمل فی الفروع۔ یہ کتاب ہے امام ابو یعقوب یوسف بن علی بن محمد جرجانی رحمہ اللہ کی تصنیف ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے امام محمد رحمہ اللہ کی الجامع الصغیر، الجامع الکبیر اور الزیادات، اور امام حسن بن زیاد رحمہ اللہ کی المجرد، امام حاکم شہید کی الکافی، امام ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ کی عیون المسائل، اور علامہ ابو بکر جساس رحمۃ اللہ علیہ کی شرح و مختصر طحاوی کے مسائل کو انہوں نے جمع کیا، لیکن یہ کتاب بھی غیر مطبوع ہے، اب تک طبع نہیں ہوئی۔ نمبر 82 البنایہ فی شرح الہدایہ، یہ علامہ بدر الدین عینی رحمہ اللہ کی تصنیف ہے، متوفی 855 ہجری۔ علامہ عینی رحمہ اللہ احناف میں نہایت معتبر عالم گزرے ہیں، اور انہوں نے مختلف علوم اور فنون پر بہت سی کتابیں لکھی۔ ان کی سب سے معروف کتاب ہے عمدۃ القاری شرح صحیح البخاری، جو 25 جلدوں میں مکتبہ رشیدیہ کوئٹہ سے طبع ہے۔ علامہ عینی رحمہ اللہ نے یہ جو شرح لکھی، یہ شرح اس دور میں لکھی گئی جس دور میں حافظ ابن حجر عسقلانی بھی موجود تھے۔ ان کی وفات ہے 852 ہجری میں، ان کی 855 ہجری میں، یعنی 3 سال کا فرق ہے۔ حافظ نے بعض روایات علامہ عینی سے لی ہیں۔ المجمع المؤسس میں انہوں نے اس کی صراحت کی ہے کہ علامہ عینی کے حوالے سے انہوں نے چند روایتیں بھی لی ہیں، تو گویا علامہ عینی ایک گنا ان کے استاد بھی بنتے ہیں۔ علامہ عینی، حافظ ابن حجر، علامہ ابن حمام، یہ سب کی وفات قریب ہے۔ ابن حمام 861 ہجری میں، 861 میں ابن حمام ہے، 855 میں علامہ عینی ہے، 852 میں حافظ ابن حجر عسقلانی ہے، اور 879 ایک کم 80 میں علامہ قاسم بن قطلب ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ سارے لوگ ایک ہی زمانے میں ایک ہی وقت میں گزرے۔ علامہ عینی کی جو عمدۃ القاری ہے، یہ بخاری کی شروع میں اس لحاظ سے ممتاز ہے، اس میں اسناد پر بحث ہے، روات پر بحث ہے، اور اس میں سند کے اندر جو راوی ہیں ان کے مختصر تراجم ہے، اور اگر کوئی روایت بخاری میں متعدد مقامات پر آئے تو اس کی صراحت کرتے ہیں کہ یہ روایت بخاری میں کن کن مقامات پر آئی ہے، اور فقہا کے مذاہب اور دلائل بالتفصیل بیان کرتے ہیں۔ خاص طور پہ احناف کا مسلک، احناف کے دلائل اور وجہ ترجیحات سب سے زیادہ عمدۃ القاری میں ملتی ہیں۔ ان سے پہلے اس قدر تفصیل سے لکھنے کا مزاج نہیں تھا۔ علامہ عینی سے پیچھے آپ جائیں گے، 8ویں صدی سے پیچھے، آپ کو حدیث کی شروحات میں فقہا کے مذاہب بالتفصیل نہیں ملیں گے۔ ان سے پہلے جتنی شروع لکھی گئی ان کا انداز یہ تھا کہ وہ صرف حدیث کی تشریح کرتے، غریب الفاظ کی وضاحت کرتے، متعارف فی روایت میں تطبیق دیتے، لیکن باقاعدہ تفصیلاً فقہا کے مذاہب، دلائل، وجہ ترجیحات، یہ رجحان ہوا ہے 8ویں صدی کے بعد، خاص طور پہ علامہ عینی اور حافظ کے بعد۔ حافظ نے شوافع کے نقطہ نظر کو لکھا اور علامہ عینی نے احناف کے، تو یہ تفصیل ہو گئی۔ ورنہ آپ پیچھے چلیں، جیسے سنن ابی داؤد کی شرح ہے علامہ خطابی رحمۃ اللہ علیہ، متوفی 388 ہجری کی، معالم السنن، یہ شرح 3 جلدوں میں طبع ہے۔ اس میں آپ دیکھیں گے صرف حدیث کی تشریح، اس سے ہٹ کر کوئی بات نہیں۔ آپ بخاری کی شرح علامہ ابن بطال رحمۃ اللہ علیہ کی شرح صحیح البخاری پڑھیں، آپ کو صرف حدیث کی شرح ملے گی۔ علامہ کرمانی رحمۃ اللہ علیہ کی شرح پڑھ لیں، حدیث کی صرف شرح ملے گی۔ یعنی یہ لوگ اس میں نہیں گئے، جیسے قاضی ایاز مالکی رحمہ اللہ مسلم کی شرح لکھی، امام قرطبی رحمہ اللہ، یہ سب حضرات نے شرح حدیث کی ہے۔ اگر اس کو نقل کیا ہے تو بڑے اختصار کے ساتھ، لیکن بالتفصیل علامہ عینی اور حافظ یہ 8ویں صدی اور 9ویں صدی میں ہوا، اور پھر سب سے زیادہ اس کو پروان چڑھایا علامہ انور شاہ کشمیری۔ شاہ صاحب کے درس میں سب سے زیادہ مباحث یہ ہوتی کہ ان کے دلائل، ان کے جوابات، احناف کے دلائل، تو شاہ صاحب کے یعنی درس کے بعد اور حافظ کے درس اور علامہ عینی کے بعد یہ مزاج بنا، ورنہ اس سے پہلے حدیث کی شروع میں گفتگو صرف حدیث پہ ہوتی تھی، بے اعتبار فقہ کے اس کی گفتگو نہیں ہوتی تھی۔ یہ مثالیں اس سے پہلے آپ کو نہیں ملیں گی۔ تو بہرحال علامہ عینی کی عمدۃ القاری اس لحاظ سے ممتاز ہے۔ ان کی دوسری تصنیف نخب الافکار فی تنقیح مبانی الاخبار، مبانی الاخبار، انہوں نے یہ پہلے شرح لکھی تھی بالتفصیل،
تو یہ شرح بڑی مفصل ہو گئی، تو پھر انہوں نے خود اختصار کیا نخب الافکار کے نام سے. تو نخب الافکار فی تنقیح مبانی الاخبار. دیکھیں ایک ان کی ہے مغانی الاخیار فی شرح رجال معانی الاثار. وہ شرح معانی الاثار کے رجال پہ لکھی گئی کتاب ہے 4 جلدوں میں، جس میں امام طحاوی کی کتاب میں جتنے رجال ہیں ان کے حالات ہیں. تو مبانی الاخبار الگ چیز ہے، مغانی الاخیار الگ چیز ہے. میں نے یہ بات عرض کی، یہ جو مبانی الاخبار ہیں یہ پوری کتاب کی تشریح تھی بالتفصیل. تو علامہ عینی نے اس کی تلخیص کی اور اس کا نام جو رکھا وہ نخب الافکار رکھا، تو وہ یہ تلخیص تھی. جو ان کی دوسری کتابیں وہ ہیں مغانی الاخیار. تو مغانی میم اور غین ہے، یہاں میم اور با ہے، یہ مبانی ہے وہ مغانی ہے. تو وہ جو مغانی الاخبار ہے فی شرح رجال معانی الاثار، اس میں امام طحاوی کی کتاب میں جتنے بھی رجال آئے ہیں ان سب کے حالات لکھیں. دیکھیں امام طحاوی کی کتاب اس لحاظ سے مظلوم تھی کہ اس کے رجال پہ کسی نے الگ سے قلم نہیں اٹھایا. صحاح ستہ کے رجال پہ تو کتابیں لکھی گئی. صحاح ستہ کے رجال پر جو کتابیں لکھی گئیں میں مختصر تھوڑی سی وضاحت عرض کر دوں یہ کس طرح لکھی گئیں. صحاح ستہ جو حدیث کی 6 معتبر کتابیں، اس پر سب سے پہلے لکھا تھا علامہ عبدالغنی مقدسی رحمۃ اللہ علیہ، متوفہ 600 ہجری نے الکمال فی اسماء الرجال. علامہ عبدالغنی مقدسی متوفہ 600 ہجری، انہوں نے پہلی کتاب لکھی تھی الکمال فی اسماء الرجال. یہ کتاب صحاح ستہ کے رجال پہ سب سے پہلی کتاب تھی، لیکن اتفاق ہے کہ یہ کتاب اس وقت موجود نہیں ہے. اس کتاب کے بعد دوسری کتاب لکھی گئی تہذیب الکمال فی اسماء الرجال. تہذیب الکمال فی اسماء الرجال، اس کتاب کا مصنف ہے امام مزی رحمۃ اللہ علیہ، متوفہ 742 ہجری. یہ کتاب 35 جلدوں میں ہے، مؤسسۃ الرسالہ سے طبع ہے. صحاح ستہ کے رجال پر اس سے مفصل کتاب کسی نے نہیں لکھی، یہ سب سے مفصل ہے. تہذیب الکمال فی اسماء الرجال، امام مزی رحمۃ اللہ علیہ، متوفہ 742. یہاں بطور فائدہ کے سنیں، یہ امام مزی وہ ہیں جو حافظ ابن کثیر کے سسر ہیں. حافظ ابن کثیر متوفہ 774 ہجری، تفسیر ابن کثیر والے. اللہ تعالیٰ نے حافظ ابن کثیر کو جو مہارت دی نا، اس کی بنیادی وجہ ان کے سسر کی صحبت تھی. انسان جو کمال چڑھتا ہے نا، بلندیوں پہ پہنچتا ہے، وہ کسی کی صحبت سے پہنچتا ہے. کسی کے ساتھ رہ کر ایک مزاج اس کا بن جاتا ہے، کسی کے ساتھ رہ کر وہ مزاج کا اس پہ غلبہ آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ پھر اس انسان سے بڑا کام لیتا ہے. آپ علامہ ابن قیم کو دیکھیں، ابن تیمیہ کی انہیں صحبت ملی. علامہ سخاوی ہیں تو حافظ ابن حجر کی صحبت پیچھے ملی. اللہ رب العزت نے کام لیا. ہمارے اکابر بھی جتنے ہیں، علامہ محمد یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، حضرت مفتی شفیع صاحب ہیں، ان سب کو شاہ صاحب کی صحبت ملی. تو بہرحال یہ امام مزی سسر تھے اور داماد کون تھے؟ حافظ ابن کثیر. بطور فائدہ کے ایک بات عرض کروں، حافظ ابن کثیر کی 4 کتابیں اس وقت طبع ہیں، اور اللہ نے چاروں کو بڑی مقبولیت دی. حافظ ابن کثیر کی ایک ہے تفسیر القرآن العظیم، تفسیر القرآن العظیم المعروف تفسیر ابن کثیر، جو اس وقت 6 جلدوں میں طبع ہے. یہ کتاب علامہ ابن جریر طبری متوفہ 310 ہجری کی، جو تفسیر ابن جریر ہے، جس کا اصل نام جامع البیان ہے، اس کتاب سے انہوں نے یہ خلاصہ نکالا تھا اور تمام روایات کو اس میں جمع کیے. تو یہ تفسیر بالروایہ ہے، تفسیر ابن کثیر تفسیر بالروایہ ہے، اور یہ خلاصہ ہے تفسیر ابن جریر کا. البتہ مقررات کو اور اسناد کو حذف کیا. تو تفسیر ابن جریر جو علامہ ابن جریر طبری متوفہ 310 ہجری کی تھی، تو انہوں نے اس کا یہ اختصار نکالا. اس لیے تفسیر بالروایہ میں سب سے معتبر اب یہی ہے، ابن کثیر. شاہ صاحب رحمہ اللہ نے جن 4 تفسیروں کا نام لیا کہ اگر یہ کسی کے پاس ہوں تو فی الجملہ اس کو کسی اور کی ضرورت نہیں ہے، اس میں سب سے پہلے تفسیر ابن کثیر ہے کہ تفسیر بالروایہ میں یہ معتبر ہے. اس میں ان کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے اسناد پہ گفتگو کی ہے، روایت کا حکم بیان کیا. اس لیے آپ تفسیر ابن کثیر پڑھو گے، آپ کے سامنے بات آئے کہ یہ روایت صحیح ہے، حسن ہے، ضعیف ہے، اور اس روایت کے اندر اگر کوئی راوی گرا ہوا ہے تو اس کی وضاحت، اور کوئی راوی متروک، شاذ
یا کوئی وضاح ہے تو اس کی بھی وضاحت۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ ہر سند پہ گفتگو کرنا، ہر سند کا حکم بیان کرنا، یہ وہی انسان کر سکتا ہے جس کو حدیث اور رجال سے گہری مناسبت ہو۔ تو بہرحال ان کی ایک ہے تفسیر ابن کثیر، دوسری ہے جامع المسانید والسنن۔ جامع المسانید والسنن 37 جلدوں میں، اس میں انہوں نے یہ کیا ہے کہ تمام صحابہ اکرام کی جو احادیث ہیں صحابہ کی ترتیب پہ جمع کر دی۔ صحابہ اکرام کی ترتیب پر تمام احادیث کو جمع کیا، یعنی اگر آپ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایتیں دیکھنی ہیں تو مسانید کی جتنی کتابوں میں وہ روایتیں انہوں نے سب کو یکجا کر دی، ایک ساتھ ان کی تمام روایتیں مل جائیں گی۔ حضرت ابو ہریرہ کی، عبداللہ ابن عمر، حضرت جابر بن عبداللہ، حضرت عبداللہ بن عباس۔ تو اس کتاب کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ صحابہ کی ترتیب پر ہے، اور انہوں نے اس صحابی سے مروی جتنی روایات ان کو مل سکی ہیں انہوں نے سب یکجا کی۔ تیسری ان کی معروف کتاب ہے اختصار علوم الحدیث۔ اختصار علوم الحدیث جو انہوں نے اصول حدیث پہ لکھی ہے، اس کی شرح لکھی ہے علامہ احمد شاکر نے الباعث الحسیس کے نام سے۔ الباعث الحسیس یہ اختصار علوم الحدیث کی شرح۔ اختصار علوم الحدیث کا ترجمہ کیا ہے حافظ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ، غیر مقلد عالم گزرے ہیں لیکن حدیث اور رجال سے اچھی مناسبت رکھتے تھے، انہوں نے اس کا ترجمہ کیا۔ حافظ زبیر علی زئی نے اختصار علوم الحدیث کا اردو میں ترجمہ کیا۔ تو یہ تیسری کتاب ہوئی ان کی۔ حافظ ابن کثیر کی چوتھی کتاب ہے طبقات الشافعیہ کے نام سے۔ یہ کتاب 2 جلدوں میں طبع ہے، اس میں شوافع کے حالات انہوں نے اختصار کے ساتھ لکھے۔ شوافع کے حالات پر ویسے سب سے تفصیلاً ہے طبقات الشافعیۃ الکبریٰ، علامہ تاج الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ، متوفی 771 ہجری۔ سب سے تفصیلی کتاب یہ ہے 7 جلدوں میں طبقات الشافعیۃ الکبریٰ۔ بہرحال میں بات یہ عرض کر رہا تھا کہ صحاح ستہ کے رجال پر پہلی کتاب تھی الکمال فی اسماء الرجال، دوسری کتاب تھی تہذیب الکمال فی اسماء الرجال۔ تو میں نے عرض کیا تھا اس کے مصنف امام مزی ہیں جو حافظ ابن کثیر کے سسر ہیں، تو اس مناسبت سے میں نے ابن کثیر کی بات عرض کی۔ تو اب اصل کی طرف آتے ہیں کہ یہ جو امام مزی کی کتاب ہے 35 جلدوں میں، اس کتاب میں ان کا انداز کیا ہے؟ ان کا اسلوب یہ ہے کہ انہوں نے صحاح ستہ کے تمام راویوں کو حروف تہجی کی ترتیب پر ان کے حالات لکھیں۔ صحاح ستہ کے تمام روات کے حالات حروف تہجی کی ترتیب پر ہیں، اور سب سے بڑا کمال ہر راوی کے جتنے استاد جتنے شیوخ ہیں سب کے نام بھی حروف تہجی پر بالتفصیل لکھیں۔ ایک یعنی راوی کے کسی کے 100 استاد ہیں، کسی کے 115 ہیں، 14 ہیں، کسی کے 100 150 تلامذہ ہیں، نہایت تفصیل کے ساتھ، یعنی اس قدر تفصیل کے ساتھ لکھنا اس کی مثال اس سے پہلے نہیں ملتی۔ پھر انہوں نے یہ بھی کمال کیا کہ اس راوی کے بارے میں جتنی معلومات پہلے تھیں، یعنی تاریخ بغداد میں تھیں، التاریخ الکبیر امام بخاری میں تھیں، یا الجرح و تعدیل عبد الرحمن بن ابی حاتم رازی کی کتاب، یا تاریخ الاوسط امام بخاری کی، ان تمام کی معلومات کو بھی یکجا کر دیا۔ اس راوی کے بارے میں متقدمین نے جو کچھ کہا ہے اس کے حالات اس کے بارے میں اس راوی کے تحت انہوں نے یکجا کیا۔ پھر اس راوی کی سند سے اگر ان کو کوئی روایت ملی ہے انہوں نے وہ بھی لائی ہے، اور آخر میں اس کی سن وفات۔ تو اس طرح انہوں نے بالتفصیل یہ کتاب لکھ لی۔ تو کتاب ہوئی 35 جلدوں میں۔ اب اتنی تفصیلی کتاب کو پڑھنا ایک مشکل کام تھا، اب ضرورت تھا کہ اس کتاب کی تلخیص، تنقیح اور تہذیب کی جائے۔ تو اس کتاب کی 2 تلخیصیں کی امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ۔ امام ذہبی متوفی 748 ہجری۔ پہلی کی اس کا نام ہے تذہیب تہذیب الکمال فی اسماء الرجال۔ تذہیب تہذیب الکمال، بات سمجھ رہے؟ تہذیب الکمال کی تہذیب، تذہیب و تہذیب الکمال فی اسماء الرجال۔ یہ کتاب مسجد نبوی کی لائبریری میں نے دیکھی تھی آج سے 4 سال قبل، اس وقت یہ کتاب طبع نہیں تھی، اب یہ الفاروق الحدیثیہ سے طبع ہو گئی۔ اس وقت یہ کتاب طبع ہو چکی ہے الفاروق الحدیثیہ، اور اس کا نام تذہیب و تہذیب الکمال فی اسماء الرجال۔ اب انہوں نے اختصار کیا کیا؟ اختصار یہ کیا
کہ راوی کے جو غیر معروف اساتذہ، غیر معروف تلامذہ، ان کے نام حذف کر دی۔ اسماء الرجال میں جو زیادہ آراء تھیں وہ انہوں نے حذف کر دی۔ سن وفات میں جو متعدد اقوال تھے وہ حذف کر دیے، اور امام مزی نے جو اپنی سند سے روایتیں کہیں لائی تھیں بالتفصیل وہ سندیں ہٹا دیں، تو اس طرح وہ 35 جلدیں اس وقت 7 جلدوں میں آ گئی۔ تو نام ہوا تہذیب الکمال فی اسماء الرجال۔ پھر امام ذہبی نے اپنی اس تہذیب، اور اب چونکہ یہ ذرا تفصیلی تھی تو انہوں نے اور ایک خلاصہ نکالا۔ تہذیب الکمال کا ایک اور خلاصہ الکاشف فی معرفت من لہ روایت فی الکتب الستہ، الکاشف فی معرفت من لہ روایت فی الکتب الستہ، یہ 3 جلدوں میں، یعنی جن کی روایتیں کتب الستہ میں آئی ہیں وہ کون کون ہیں، تو انہوں نے ان کے حالات لکھے، لیکن 3 سے 4 سطروں میں۔ صرف راوی کا نام ہوگا، کنیت اور لقب ہوگا، معروف 2 سے 3 استاد، معروف 2 سے 3 تلامذہ، اور اس کے بارے میں حکم ثقہ ہے، صدوق ہے، ضعیف ہے، متروک ہے، جو بھی حکم ہے وہ، اور اس کی روایت کس کس کتاب میں آئی ہے۔ بخاری میں ہے تو خا کا اشارہ ہوگا، ترمذی ہے تو تا کا اشارہ ہوگا، مسلم ہے تو میم کا ہے، اور اگر نسائی ہے تو نون کے ساتھ اشارہ ہوگا، اور ابن ماجہ ہے تو قاف کے ساتھ، اور پھر آگے اس کی سن وفات، یعنی تقریباً 4 سطروں سے آگے نہیں بڑھتے۔ تو اس لیے اب یہ جو خلاصہ ہے یہ معروف ہے اہل علم کے درمیان میں، اور اس کا نام ہے الکاشف فی معرفت من لہ روایت فی الکتب الستہ۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے دیکھا کہ اب ضرورت ہے کہ ایک طرف کتاب بہت طویل ہے اور ایک طرف کتاب بہت مختصر ہے، ان کا اپنا ایک مزاج تھا، لیکن حافظ سے پہلے ایک کتاب اور ملتی ہے، علامہ علاء الدین مغلطائی متوفی 762، اس کتاب کا نام ہے اکمال تہذیب الکمال فی اسماء الرجال، اکمال تہذیب الکمال فی اسماء الرجال۔ یہ کتاب 12 جلدوں میں طبع ہے۔ یہ کتاب در حقیقت تہذیب الکمال کا تکملہ ہے، اسی لیے انہوں نے نام بھی رکھا کہ میں نے تہذیب الکمال کو مکمل کیا ہے۔ تو ایک اعتبار سے تنقیح تہذیب بھی ہے، تکملہ بھی ہے، یعنی جو چیزیں امام مزی سے چھوٹ گئی تھیں، جن راویوں کے حالات ان سے چھوٹ گئے، اور جن راویوں کی کنیت، لقب یا اہل علم کی آراء، سن وفات رہ گئی، یا جن راویوں کے حالات ان سے رہ گئے، انہوں نے اس کو بالتفصیل اس میں کر دیا۔ تو اس طرح اب اصل کتاب ہو گئی 35 جلدوں میں تہذیب الکمال، اور اکمال تہذیب الکمال ہو گئی 12 جلدوں میں، تو گویا کتاب اور تکملہ ملا کر 47 جلدیں ہو گئی۔ تہذیب الکمال 35 جلدوں میں اور اکمال تہذیب الکمال فی اسماء الرجال 12 جلدوں میں، تو 35 اور 12 47 جلدیں صحاح ستہ کے رجال پر۔ اب اس سے بڑی کتاب کوئی نہیں ہے کہ اگر کسی کا ذوق بالتفصیل پڑھنے کا ہو تو وہ اس کتاب کو اور اس کے ساتھ علامہ علاء الدین مغلطائی متوفی 762 ہجری کے اکمال تہذیب الکمال کو پڑھ لیں تو اس کے سامنے بالتفصیل آ جائیں گے۔ کیا سمجھے؟ یعنی کہ اصل کتاب تو تہذیب ہے اور یہ اس پر اکمال ہے۔ اب حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے 2 کتابیں لکھی۔ حافظ ابن حجر عسقلانی متوفی 852، انہوں نے پہلے لکھی تہذیب التہذیب، اس وقت یہ 7 جلدوں میں، تہذیب التہذیب، کہ یہ تہذیب کی بھی تہذیب ہے۔ تو اس سے مراد کیا تھا؟ تہذیب الکمال کی تہذیب، تہذیب التہذیب، یعنی میں نے تہذیب کی بھی تہذیب یعنی خلاصہ نکالا ہے، اس میں تنقیح اور تہذیب کی، تو انہوں نے 7 جلدوں میں یہ کی۔ اور انہوں نے جا بجا اس میں جو امام ذہبی ہیں ان کی کتاب سے بھی استفادہ کیا، تہذیب و تہذیب الکمال سے، اور انہوں نے مغلطائی کی اکمال و تہذیب الکمال سے بھی خوب استفادہ کیا۔ جہاں یہ قلت اسے کہتے ہیں نا کہ میں یہ کہتا ہوں، وہاں اکثر آپ دیکھو گے وہ مغلطائی کی بات ہوگی۔ اب مغلطائی حنفی عالم ہے، پڑھنے والا سمجھتا ہے حافظ کی معلومات ہیں، حافظ کی معلومات کا انکار نہیں، وسعت علم وسعت رجال پر حافظ ایک نام ہے، لیکن اس نے خوب استفادہ کیا اکمال سے، اور اکمال کا مصنف حنفی، ایک طرف کہتے ہیں احناف رجال سے واقف نہیں، دوسری طرف احناف کی کتابوں سے استفادہ بھی ہے۔ تو یہ مغلطائی ایسا مضبوط حنفی عالم گزرا ہے حدیث میں،
ابن ماجہ کی کسی نے مفصل شرح نہیں لکھی، اس نے شرح سنن ابن ماجہ 6 جلدوں میں لکھی۔ مقدمہ ابن صلاح پر کوئی آدمی قلم نہیں اٹھاتا تھا، اس اعتبار سے کہ اس کی اصلاح کرے، جو آتا ہے اس کی تنقید، تہذیب، شرح اور اس کی نظم، اصول حدیث کی کتابوں میں تعارف کراؤں گا انشاءاللہ۔ جو بھی آیا اس نے اس کتاب کی شرح اور تشریح کی، کسی نے اس کی غلطیوں کو نہیں گنوایا کہ مقدمہ ابن صلاح میں تسامحات کہاں ہوئے۔ اس نے کتاب لکھی اصلاح مقدمہ ابن صلاح، مقدمہ ابن صلاح کی اصلاح مقدمہ ابن صلاح۔ ابن صلاح اصول حدیث کی بڑی معتبر کتاب ہے۔ علامہ ابن صلاح 643 میں انتقال ہے۔ یہ کتاب بھی پہلے طبع نہیں تھی، ہمارے استاد حضرت مولانا عبدالحلیم چشتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت کے پاس فوٹو اسٹیٹ ہوتا تھا، حضرت سے میں نے لے کر اس کا فوٹو اسٹیٹ کیا ہے، وہ میرے پاس ہے۔ عرب سے یہ کتاب نہیں چھپتی تھی، اس لیے کہ مقدمہ ابن صلاح کی ان کے ہاں ایک بڑی اہمیت ہے، اور وہ اس طرح کا رد مناسب نہیں سمجھتے تھے طبع کرنا، اس لیے اس طرح کوئی منقع اور محقق نسخہ طبع نہیں تھا۔ حضرت کے پاس یہ فوٹو اسٹیٹ علامہ عبدالرشید نعمانی صاحب کے حوالے سے تھی، اور حضرت نے معلوم نہیں کہاں سے کی تھی، تو اس کے اندر انہوں نے ہر فقرے کو الگ کیا اور ہر جملے کو الگ کر کے جہاں کوئی ایسی بات تھی اس کی اصلاح کی۔ یعنی میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں، علامہ مغلطائی کو اللہ نے رجال، فن حدیث اور اصول حدیث پہ ایک بڑا مقام دیا تھا کہ جہاں کوئی قلم نہیں اٹھاتا تھا وہاں انہوں نے اٹھایا۔ تو بہرحال ان کی کتاب اکمال و تہذیب الکمال سے حافظ نے کس میں استفادہ کیا ہے؟ تہذیب و تہذیب میں۔ تو تہذیب و تہذیب کی خصوصیت یہ ہے حافظ کی کتاب کی، اس میں راوی کا نام و نسب، مشہور اساتذہ، مشہور تلامذہ، اور اس کے بعد چند ایک اہل علم کی آراء، جیسے امام بخاری کی، امام نسائی کی، دارقطنی کی، ابن عدی کی، علامہ جوزقانی کی، اور اس طرح کے معروف دیگر محدثین، ابو حاتم، ابو زرعہ، ان کی آراء ہیں، اور پھر سن وفات ہے، اور اگر کوئی مشہور واقعہ ہو اس شخصیت کا تو وہ بھی بیان کرتے ہیں۔ حافظ کی نے اب اپنی اس کتاب کا خلاصہ نکالا تہذیب و تہذیب کا، اور اس کا نام رکھا تقریب التہذیب۔ یہاں یہ کتاب ہوگی تقریب التہذیب، یہ کتاب 2 جلدوں میں تقریب التہذیب 2 جلدوں میں، اس میں 2 سے 3 سطروں میں ترجمہ ہوتا ہے، صرف راوی کا نام و نسب، 1-2 استاد، 1-2 تلامذہ، اور راوی کے بارے میں حکم، ایک لفظ میں بتائیں گے صدوق، ثقہ، ضعیف یا وضع، اور آگے اس کی سن وفات۔ یعنی نہایت مختصر انداز میں یہ کتاب ہے، اور اس لیے اہل علم میں یہ معروف ہے۔ تو نام کیا ہے؟ تقریب التہذیب۔ تو بہرحال یہ صحاح ستہ کے رجال پر جو کتابیں لکھی گئی میں نے مختصر بتا دی۔ پہلی کتاب الکمال فی اسماء الرجال عبدالغنی مقدسی کی، اور پھر اس کے بعد تہذیب الکمال فی اسماء الرجال، اور پھر امام ذہبی کی 2 کتابیں تذہیب و تہذیب الکمال فی اسماء الرجال اور الکاشف فی معرفت من له روایت فی الکتب الستہ، اور پھر علامہ علاء الدین مغلطائی کی اکمال و تہذیب الکمال فی اسماء الرجال، اور پھر حافظ کی 2 کتابیں تہذیب و تہذیب اور نمبر 2 تقریب و تہذیب۔ تو یہ بات میں نے شروع کی تھی یہاں سے کہ علامہ عینی نے جو کتاب لکھی ہے مغانی الاخیار، رجال شرح معانی رجال الاثار کے نام سے، وہ اس لیے کہ صحاح ستہ کے رجال پہ تو بڑا کام ہوا، لیکن امام طحاوی کی کتاب کے رجال پر کوئی کام نہیں ہوا تھا، اس لیے ضرورت تھی کہ اس کے حالات لکھے جائیں۔ تو علامہ عینی رحمہ اللہ کی ایک تصنیف اس پر ہے۔ علامہ عینی کے آگے ایک تصنیف ہے، یہ البنایہ فی شرح الہدایہ، جس کا تعارف یہ چل رہا ہے۔ ان کی یہ جو بنایہ نامی کتاب ہے، علامہ عینی نے لکھا، یہ میں نے 90 سال کی عمر میں نے اس کتاب کی تصنیف کو شروع کیا۔ یہ بنایہ کی جلد 13 صفحہ 545 کے حوالے سے ہے کہ 90 سال کی عمر میں انہوں نے اس کتاب کو شروع کیا، اور وفات سے 5 سال قبل یعنی 850 ہجری میں اس کتاب کی تصنیف سے یہ فارغ ہوئے۔ یعنی اتنی آخری عمر میں لکھنا یہ بھی ایک کرامت ہے۔ 90 سال کی عمر میں تو انسان کے حواس کام نہیں کرتے، انسان کا حافظہ کام نہیں کرتا، اور وہ بھی کوئی واعظ و نصیحت کی کتاب نہیں، ہدایہ کی شرح جو ایک نہایت فنی اور تحقیقی کتاب ہے۔ تو اللہ رب العزت جب کسی انسان سے کام لیتا ہے تو جیسے حدیث میں فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ، اللہ نے جس کو جس کام کے لیے پیدا کیے اس کام کو اس کے لیے آسان کر دیا۔ اللہ نے جس کو جس کام کے لیے پیدا کیا ہے اس کے لیے وہ کام
آسان کر دیا ہے، تو اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے لیے تصنیف اور تالیف کو آسان کر دیا تھا۔ علامہ عینی رحمہ اللہ نے اس کتاب کو تو مکمل کیا وفات سے 5 سال قبل، اور اس کتاب کی اہم خصوصیات کیا ہیں کہ یہ حل کتاب کے لحاظ سے نہایت مفید کتاب ہے، اور اس کتاب کی خصوصیت ماقبل کے ساتھ ربط، ہر کتاب کے آغاز کے اندر اس کے لغوی اصطلاحی معانی، فقہا کے جتنے مذاہب آئے ہیں ان مذاہب کو بالتفصیل بیان کرنا، خاص طور پہ ائمہ ثلاثہ کے اقوال، امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف اور محمد کے اقوال کو بیان کرنا، اقوال کی صحت کو بیان کرنا، کون سا قول صحیح ہے کون سا نہیں، مفتبیہ اقوال کی نشاندہی کرنا۔ اس لیے جا بجا یہ نقل کر لیتے ہیں وعلیہ الفتویٰ یا وبہ یفتیٰ وعلیہ اجماع الامہ، اس قسم کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس قول پر فتویٰ ہے۔ عبارت کو بھی یہ حل کرتے ہیں، اگر کہیں صاحب ہدایہ نے کبریٰ لایا ہو تو یہ صغریٰ کی وضاحت کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنی شرح میں العنایہ سے بہت استفادہ کیا ہے، جو علامہ اکمل الدین بابرتی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ اس میں احادیث کی تخریج بھی ہے، چونکہ علامہ عینی محدث بھی تھے اس لیے انہوں نے حدیث پہ بڑا کام بھی کیا، بخاری کی بھی شرح لکھی، اس لیے جا بجا یہ حدیثوں کی تخریج اور روایت کا حکم بھی بیان کرتے ہیں، اور اس کی عبارت بڑی سہل ہے۔ عموماً بعد کے علماء تو مشکل عبارتیں لاتے ہیں، لیکن علامہ عینی کی عبارت اس قدر سہل ہے کہ اگر کوئی خامسہ کا طالب علم بھی اس سے استفادہ کرے ہدایت کی شرح میں تو وہ استفادہ کر سکتا ہے۔ فنی کتاب نہیں ہے جیسے فتح القدیر ہے، فتح القدیر کے استفادے کے لیے انسان کے پاس فنی استعداد ہونی چاہیے، اور یہ کہ اصطلاحات سے واقفیت ہو، مسائل سے واقفیت ہو، تب وہ خوب استفادہ کرے گا۔ لیکن بنایا ایسی کتابیں اگر استعداد کمزور بھی ہو، صرف وہ عربی زبان سمجھ سکتا ہو تو وہ اس کتاب سے استفادہ کر سکتا ہے، یہ نہایت سہل ہے۔ علامہ عینی کی یہ کتاب 13 جلدوں میں دارالکتب العلمیہ سے طبع ہے، لیکن میں نے آپ کو بتایا تھا اس کا وہ نسخہ جو مکتبہ حقانیہ سے طبع ہے، وہ نسخہ سب سے مفید نسخہ ہے، اس لیے کہ حقانیہ کا جو نسخہ ہے اس میں اعلام ترقیم بھی ہے، حواشی بھی ہے، اور جا بجا روایت کی تخریج اور حکم بھی ہے، اس لیے اگر کوئی لینا چاہے تو علمیہ کا نہ لیں، علمیہ میں اغلاط ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں، دارالکتب العلمیہ کی کوئی بھی کتاب ہو عموماً اس میں تحقیق نہیں ہوتی۔ دارالکتب العلمیہ یہ مکتبہ شاملہ کے طرز پر ہے، ان کے جتنے محقق ہیں وہ مکتبہ شاملہ میں، اب جیسے ایک نام ہے مثلاً علامہ ابن تیمیہ کا تذکرہ آتا ہے، تو ابن تیمیہ کے حالات جتنی کتابوں میں ہیں وہ شاملہ میں سرچ کر کے سب کتابوں کے نام لکھ لیں گے، 10 کتابوں کے 15 کتابوں کے اس میں حالات ہیں۔ اصل یہ کام نہیں ہے کہ تم 15 کتابوں کے نام لکھ دو، اصل ہے اس میں جو روایت آئے اس کا حکم بیان کرو۔ اگر روایت کے اندر کہیں کسی جگہ پر وہ روایت کٹی ہوئی ہے، مکمل نہیں ہے، دیگر نسخوں سے اس کا موازنہ کرو۔ کوئی بات خلاف شریعت آ رہی ہے اس کے بارے میں حاشیے میں حکم بیان کرو۔ کسی راوی کا نام آ رہا ہے حاشیے میں اس کے حالات لکھو۔ کسی کتاب کا تذکرہ آ رہا ہے، وہ کتاب طبع ہے غیر طبع ہے، اس کو لکھو، یہ تحقیق ہوتی ہے۔ آج کل تحقیق علمیہ کی اس پر ہے کہ وہ صرف نسخوں کے سے کوئی موازنہ نہیں کرتے، اور عموماً عبد القادر عطا کی اور عطاء اللہ منعم کی تحقیق سے ہوتی ہیں، وہ صرف راوی کے نام جتنی کتابوں میں آئے ہیں ان کے نام لکھ دیتے ہیں۔ لیکن اس کی بنسبت دارالبشائر الاسلامیہ ہے، دارالحدیث القاہرہ ہے، مؤسسۃ الرسالہ ہے، یا شعیب الارنووت ہے، یا شیخ احمد شاکر ہے، یا شیخ محمد شاکر ہے، عبد الرزاق مہدی ہے، ان کی تحقیق سے جو کتابیں طبع ہیں وہ مفید ہیں۔ تو بہرحال میں نے یہ بات ایک ضمناً عرض کر دی کہ اس کا نسخہ علمیہ سے طبع ہے، لیکن بہتر ہے آپ حقانیہ کا نسخہ پڑھیں۔ علامہ عینی رحمہ اللہ کے بارے میں علامہ عبدالحی لکھنوی نے کیا لکھا دیکھیں۔ علامہ عبدالحی لکھنوی رحمہ اللہ الفوائد البہیہ میں ان کے ترجمے میں لکھتے ہیں، وقد طالعت عمدۃ القاری والبنایہ ورمز الحقائق ومنحۃ السلوک، میں نے ان کی کتاب عمدۃ القاری کو، بنایہ کو، رمز الحقائق کو، منحۃ السلوک کو مطالعہ کیا، کلھا مفیدۃ جدا، ساری کتابیں بڑی مفید ہیں۔ وَلَهُ بَسْطٌ فِي تَخْرِيجِ الْأَحَادِيثِ وَكَشْفِ مَعَانِيهَا، حدیث کی تخریج میں اور معانی کے کھول کر بیان کرنے میں اللہ نے ان کو بڑی دسترس دی تھی۔ وسعت نظری فی الفنون کلھا، اور تمام فنون پر ان کی بڑی وسیع نظر تھی، لیکن ولو لم یکن فی رائحۃ التعصب المذہبی لکان اجود اجود، اگر ان کے اندر مذہبی تعصب نہ ہوتا بہت بہتر ہوتا، بہت بہتر ہوتا۔ کہہ رہے علامہ عینی میں اگر مذہبی تعصب نہ ہوتا تو بہت کیا ہوتا، بہتر ہوتا۔ بہرحال علامہ عینی کی فنی خدمات کا انکار نہیں، لیکن چونکہ احناف کے بارے میں ان کی کوشش یہی ہوتی تھی، ان کے مسلک کو، احناف کے امام صاحب کے مسلک کو ترجیح کے ساتھ بیان کرتے ہیں،
تو انہوں نے فقہ حنفی پہ ان کے کاربند رہنے کو تعصب سے تعبیر کیا، حالانکہ یہ تعبیر ٹھیک نہیں ہے۔ اگر ایک آدمی کسی مسلک پہ رہ رہا ہے اور اس مسلک کے وہ دلائل لکھتا ہے اور دوسرے کے جوابات لکھتا ہے، یہ اس کی دلیل نہیں ہے کہ وہ تعصب ہے، وہ دلائل کی روشنی میں اس کا قائل ہے۔ البتہ علامہ عینی تفردات سے بچتے تھے۔ اب علامہ لکھنوی رحمہ اللہ نے جہاں کوئی بات ایسی دیکھی انہوں نے تفردات اختیار کی ہیں، بہت سارے مسائل میں احناف سے ہٹیں۔ علامہ عینی عموماً نہیں ہٹے، وہ احناف کے مسلک پہ باقی رہے، تو ان کا اپنے مسلک پہ مضبوطی سے جمع رہنا، اس کو بعد والوں نے تعبیر کر دیا تعصب مذہبی سے، حالانکہ تعصب نظر نہیں آتا۔ آپ ان کی کتابیں پڑھ لو، علامہ عینی ایک محقق عالم آپ کو نظر آئیں گے، جو بات کہیں گے اس کے پیچھے ان کے دلائل اور اس کے پیچھے روایات اور آثار اور عقلی دلائل کا ذخیرہ ہوگا۔ ان کی ایک کتاب نمبر 83 رمز الحقائق فی شرح کنز الدقائق، یہ علامہ بدر الدین عینی رحمہ اللہ کی تصنیف ہے۔ علامہ عینی رحمہ اللہ متوفی 855 ہجری، یہ کنز الدقائق کی شرح حل کتاب کے لحاظ سے بڑی مفید ہے۔ اس میں غریب الفاظ کی وضاحت، اختصار کے ساتھ مسائل کی توضیح، ائمہ احناف کے مذاہب اور مختصراً دلائل کا تذکرہ۔ لیکن علامہ شامی رحمہ اللہ متوفی 1252 ہجری نے اس کتاب کو ان کتابوں میں شمار کیا ہے کہ جس سے فتویٰ دینا جائز نہیں۔ علامہ شامی رحمہ اللہ کہتے ہیں وَمِنَ الْكُتُبِ الْغَرِيبَةِ لِمُلَّا مسکین شرح الکنز، کتب غریبہ جس سے فتویٰ نہیں دیا جا سکتا، وہ ملا مسکین متوفی 811 ہجری، ان کی کنز کی شرح بات گزر گئی۔ فتح المعین، فتح المعین سے نہیں دیں گے، والکوہستانی، اور علامہ کوہستانی متوفی 953 ہجری کی جامع الرموز، لعدم الاطلاع علی حال مؤلفیہما، اس لیے کہ ان کے مؤلفین کے حالات کا علم نہیں ہے، او لنقل الاقوال الضعیفہ کا صاحب القنیہ، او لاختصار کا در المختار للحصقفی والنہر والعین شرح الکنز۔ اس طرح صاحب قنیہ، ان کی بات پہلے گزر گئی، علامہ زاہدی، کہ ان کی کتابیں رطب و یابس کا مجموعہ ہے، اس سے بھی فتویٰ نہیں دیا جائے گا۔ اور اسی طرح جو مختصر ہیں جیسے علامہ حصقفی کی الدر المختار، علامہ عینی رحمہ اللہ کی یہ رمز الحقائق، اور اسی طرح النہر الفائق، کہ ان کتابوں سے فتویٰ نہ دیے جانے کی وجہ یہ کتابیں نہایت مختصر ہیں، اور آگے وضاحت آئے گی کہ ان میں عبارتیں پوری نہیں ہیں، اکثر ناقص عبارتیں ہیں جس سے معنی کی پوری وضاحت نہیں ہو رہی، انسان مطلوب تک نہیں پہنچ سکتا، اس وجہ سے اس سے فتویٰ نہیں دیا جاتا۔ اس میں غیر معتبر اقوال بھی موجود ہیں، البتہ حل کتاب میں اس سے استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ رمز الحقائق ادارۃ القرآن والعلوم الاسلامیہ کراچی سے 2 جلدوں میں طبع ہے۔ تعارف کے سلسلے میں اس میں 84 نمبر پر کتاب ہے فتح القدیر، یہ علامہ ابن حمام رحمہ اللہ متوفی 861 ہجری کی تصنیف ہے۔ علامہ ابن حمام رحمہ اللہ مسلک کے اعتبار سے ایک بڑے حنفی عالم گزرے ہیں۔ اللہ رب العزت نے انہیں فقہ میں، اصول فقہ میں اور عربیت میں ایک نمایاں مقام عطا کیا تھا۔ علامہ ابن حمام رحمہ اللہ حافظ ابن حجر اور علامہ عینی رحمہ اللہ کے ہم عصر ہیں۔ حافظ ابن حجر 852 میں انتقال ہے، علامہ عینی رحمہ اللہ 855 ہجری میں ان کا انتقال ہے، اور ان کا انتقال ہے 861 ہجری میں۔ تو گویا کہ ان کا زمانہ ان دونوں حضرات کے زمانے کے برابر ہے۔ علامہ عبدالحی لکھنوی رحمہ اللہ نے ان کا جو تذکرہ کیا ہے وہ ان القابات کے ساتھ کیا، جس سے معلوم ہوتا ہے اللہ رب العزت نے انہیں بلند و بالا مقام عطا کیا تھا۔ علامہ لکھنوی فرماتے ہیں کان اماما نظارا فارسا فی البحث فروعیا اصولیا محدثا مفسرا حافظا نحویا کلامیا منطقیا جدلیا۔ تو ان بلند و بالا القابات کے ساتھ ان کا تذکرہ کیا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے ان کی علمی شان اور جلالت شان اہل علم کے ہاں مسلم ہے۔ علامہ ابن حمام رحمہ اللہ کی جو تصنیفات اس وقت موجود ہیں وہ 4 کتابیں۔ علامہ ابن حمام کی موجودہ جو تصانیف ہیں وہ 4 کتابیں ملتی ہیں۔ نمبر 1 ان کی یہ پہلی کتاب فتح القدیر ہے جو ہدایہ کی شرح ہے، جس کا تعارف انشاءاللہ آگے آئے گا۔
اور ان کی دوسری کتاب ہے التحریر۔ التحریر یہ اصول فقہ پر لکھی گئی کتاب ہے، جس میں شوافع اور احناف کے اصول فقہ کی مباحث کو ذکر کیا۔ اس کتاب میں انہوں نے زیادہ تر منطقی اصطلاحات اور فلسفی اسلوب میں اصول فقہ کو لکھا۔ اس وجہ سے جب یہ کتاب لکھی گئی تو یہ اتنی مغلق اور پیچیدہ کتاب تھی کہ اس دور کے بعض علماء نے کہا اس سے استفادہ بہت مشکل ہوگا جب تک اس کی کوئی شرح نہ لکھی گئی۔ تو علامہ ابن امیر الحاج رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 879 ہجری 1 کم 80، انہوں نے پھر اس کی شرح لکھی ہے التقریر والتحبیر۔ التقریر والتحبیر شرح التحریر لابن حمام۔ تو التقریر والتحبیر اس وقت طبع ہے، یہ 3 جلدوں میں، وہ اسی التحریر کی شرح۔ تو گویا اگر کوئی آدمی ان کی اس کتاب کو پڑھنا چاہے التحریر تو اسے مطالعہ کریں ابن امیر الحاج کی شرح کے ساتھ، اور اس شرح کا نام ہے التقریر والتحبیر۔ والتحبیر تاء با یا را۔ ان کی تیسری کتاب ہے زاد الفقیر۔ زاد الفقیر یہ ان کا ایک مختصر رسالہ تھا جس میں انہوں نے مبتدی طلبہ کے لیے طہارت، عبادات کے مسائل کو مختصر انداز میں لکھا تھا۔ یہ رسالہ ان کا پہلے طبع نہیں تھا، لیکن اس رسالے پر تعلیقات لکھی تھیں حضرت مولانا بدر عالم میرٹھی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے حضرت شاہ صاحب کے افادات کو فیض الباری کی صورت میں جمع کیا، اور ان کی تعلیقات کے ساتھ یہ رسالہ طبع ہوا تھا ڈھابیل سے، تو اس کا نام ہے زاد الفقیر کے نام سے۔ تو یعنی فقیر آدمی کے لیے، مسافر آدمی کے لیے یہ ایک توشہ ہے کہ اگر وہ سفر میں لے کر جائے گا تو دوران سفر بھی وہ اس کا مطالعہ کر سکتا ہے، اس لیے بعض نے اس کا نام زاد المسافر بھی بتایا، لیکن معروف زاد الفقیر کے نام سے۔ ان کی ایک چوتھی کتاب ہے عقائد پر، جسے المسامرہ کہا جاتا ہے۔ یہ عقائد پر ان کی کتاب ہے جس میں انہوں نے اہل سنت والجماعت کے عقائد کو ذکر کیا۔ تو بہرحال ان کی یہ 4 تصانیف ہیں۔ ان میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے جس کتاب کو مقبولیت دی ہے وہ ان کی یہی کتاب ہے، یعنی فتح القدیر۔ اس شرح کا آغاز انہوں نے 829 ہجری میں کیا اور نہایت محققانہ انداز میں یہ شرح لکھی۔ اس شرح میں لغات کی وضاحت، الفاظ کی تشریح، عبارت کا حل، احادیث کی تخریج اور روات پہ نقد و جرح، الفاظ حدیث کی وضاحت، احادیث کے دیگر طرق اور مطابع کا ذکر، اور اگر کوئی روایت بالمعنی ہو تو اس کے اصل الفاظ کی نشاندہی، احادیث احکام کا تفصیلی تذکرہ، ائمہ ثلاثہ کے مذاہب اور دلائل، اور حنفی نقطہ نظر کی اعتدال کے ساتھ وضاحت۔ یہ اعتدال کی قید بڑی اہم قید ہے۔ یہ علماء احناف میں خاص طور پہ علامہ زیلعی رحمہ اللہ صاحب نصب الرایہ، اور اسی طرح علامہ ابن حمام رحمہ اللہ رب العزت نے انہیں مزاج میں بڑا اعتدال دیا تھا۔ جیسے شوافع میں علامہ ابن دقیق العید رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 702 ہجری، شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کا تذکرہ بڑے بلند و بالا القابات کے ساتھ کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک مقام دیا تھا حدیث میں۔ ان کے مزاج میں بھی بڑا اعتدال تھا، اگر دلائل سے احناف کو کوئی فائدہ پہنچتا تب بھی یہ دلائل بیان کرتے، اور ان دلائل کے ساتھ تذکرہ بھی کرتے کہ اس حدیث سے احناف کا استدلال ہے، اور احناف کے دلائل جا بجا لاتے۔ علامہ ابن دقیق العید متوفہ 702 ہجری، متوفہ 702 ہجری، شوافع کے عالم ہیں، لیکن ان کی کوشش ہوتی کہ احناف کے دلائل اگر ہیں تو اسے بھی لایا جائے، اور اگر حدیث میں کوئی کلام ہے، روایت میں کوئی فنی اعتبار سے کوئی گفتگو ہے، چاہے وہ شوافع کی دلیل کیوں نہ ہو، تو یہ اس پہ بھی کلام کرتے ہیں۔ ان کا بھی یہ مزاج گزرا ہے اعتدال والا، اور اسی طرح علامہ زیلعی رحمہ اللہ کا بھی۔ تو بہرحال انہوں نے یہ جو شرح لکھی اس میں احادیث کا تذکرہ بھی بڑی وضاحت کے ساتھ کیا، جا بجا جو تسامحات ہوئے ہیں خاص طور پہ اگر صاحب ہدایہ سے ان کی نشاندہی بھی کی، فروعی مسائل کا تفصیلی تذکرہ کیا، دلائل عقلیہ اور نقلیہ کا تذکرہ بھی کیا۔ ہر کتاب کے شروع میں لغوی اصطلاحی معنی، فنی معلومات اور جا بجا اصول فقہ اور عربیت کے فوائد اور نکات کا انہوں نے تذکرہ کیا۔ تو گویا یہ شرح علوم و معارف کا اور تحقیق اور تدقیق کا ایک گنجینہ ہے۔
لیکن یہ انہوں نے مکمل نہیں کی. جب یہ کتاب الوکالت میں اس عبارت تک پہنچے والعقد الذی یعقدہ الوکلاء علی ضربین، تو علامہ ابن حمام رحمہ اللہ کا انتقال ہو گیا. تو اس شرح کا پھر تکملہ لکھا ہے علامہ قاضی زادہ رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 988 ہجری نے، اور انہوں نے پھر اس کا نام رکھا تھا نتائج الافکار فی کشف الرموز والاسرار. نتائج الافکار فی کشف الرموز والاسرار، یہ اس کا تکملہ ہے. اب یہ اصل کتاب تکملے کے ساتھ مصطفیٰ البابی حلبی سے طبع ہے، اور اسی طرح یہ کتاب مکتبہ رشیدیہ کوئٹہ سے بھی طبع ہے. تو بہرحال ہدایہ کی شروع میں یہ ایک نہایت ممتاز اور محققانہ شرح ہے. نمبر 85 مشتمل الاحکام، یہ شیخ فخر الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 864 ہجری کی تصنیف ہے، جسے سلطان محمد فاتح متوفہ 879 ہجری نے تالیف کیا. اس میں کتاب میں قضات سے متعلق مسائل اور احکامات کا ذکر ہے، لیکن یہ کتاب غیر معتبر کتابوں میں سے ہے، غیر مستند کتابوں میں سے ہے. اسی لیے حاجی خلیفہ رحمہ اللہ نے کشف الظنون میں لکھا ہے من جملۃ الکتب المتداولۃ والواہیہ، کہ یہ ان کتابوں میں اس کا شمار ہوتا ہے جو واہی کمزور قسم کی باتیں نقل کرتے ہیں. علامہ لکھنوی رحمہ اللہ نے بھی کتب غیر معتبرہ کے تذکرے میں مشتمل الاحکام کا ذکر کیا ہے. علامہ لکھنوی کی کتاب ہے النافع الکبیر. تو بہرحال یہ کتاب غیر معتبر ہے، اس سے حوالہ نہیں دیا جاتا.